Lesson from Surah Mulk. إن الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة وأجر کبیر. إن الذین بے شک وہ لوگ جو یخشون ربهم بالغیب ڈرتے ہیں اپنے رب سے غیب میں دیکھے بغیر، لہم ان کے لیے مغفرۃ و اجر کبیر بخشش ہے اور اجر ہے بہت بڑا. اب اللہ پاک کس میں ہمیں سے کیا فرما رہا ہے آئے جانتے ہیں. جو لوگ اپنے رب سے اور اس وقت سے ڈرتے ہیں جب ان کے سامنے کوئی دکھنے والا نہیں ہوتا، یعنی غیب میں اللہ سے خوف رکھتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور بڑا اجر ہے. یہ ایمان والوں کی پہچان ہے کہ وہ اللہ سے اس وقت بھی ڈرتے ہیں جب کوئی انسان ان کا محاسب نہیں ہوتا، یعنی دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اور تم چھپاؤ اپنی بات، أَوِ اجْهَرُوا، یا اسے زور سے بلند آواز میں کہو، بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اس کو بے شک وہ اللہ بخوبی جانتا ہے سینوں کے اندر کی باتیں، دلوں کے راز. چاہے تم اپنی بات کو چھپاؤ یا انہیں بلند آواز میں کہو، اللہ دونوں کا علم رکھتا ہے. اسے تمہارے دل کے اندر کے راز بھی معلوم ہے. اس میں اللہ کے علم کی وسعت اور اس کی قدرت کا بیان ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. الا، کیا نہیں، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کیا یہ ممکن ہے کہ نہ جانے. یعلم من خلق، جانتا ہے جو پیدا کرتا ہے، وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہی نہایت باریک بین ہر بات کو سمجھنے والا ہے. کیا وہ اللہ جو تمہیں پیدا کرتا ہے تمہارے بارے میں نہ جانتا ہوگا؟ وہ ہر بات سے واقف ہے، چاہے وہ کسی کے دل میں ہو یا زبان پر. اللہ کی قدرت اور اس کے علم کی گہرائیوں کا بیان ہے. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. وَالَّذِي، وہی ہے جو جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ، بنایا تمہارے لیے زمین کو، ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ، اور کہو اس کا دیا ہوا رزق، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف اٹھنا ہے، دوبارہ اٹھائے جانا ہے. اللہ نے زمین کو تمہارے لیے آسان اور چلنے کے قابل بنایا تاکہ تم اس میں چلو پھرو اور اس کا دیا ہوا رزق کھاؤ. اور یاد رکھو آخر میں تمہیں اسی کے پاس لوٹنا ہے. یہ آیات انسان کو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور آخرت کا ہمیشہ خیال رکھنے کا دعوت دیتی ہے. أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. أَأَمِنْتُم، کیا تم محفوظ سمجھتے ہو، من فی السماء، اسے جو آسمان میں ہے، یعنی اللہ، ان یخسفا، کہ وہ دھسا دے، بکم الارض، تمہیں زمین میں، فاذا ہی تمور، تو اچانک وہ زمین ہلنے لگے، زلزلہ آئے. یا تم اس اللہ سے محفوظ ہو جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے اور اچانک زمین ہلنے لگے. یہ آیات خوف دلا رہی ہے کہ اللہ کی پکڑ کسی وقت بھی آ سکتی ہے اگر تم اس کی نافرمانی کرتے ہو. ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر. ام امنتم، تم محفوظ ہو، من فی السماء، اس سے جو آسمان میں ہے، ان یرسل، کہ بھیج دے، علیکم حاصبا، تم پر پتھر برسانے والی آندھی، فستعلمون، تو تم جلد جان لو گے، کیف، کیسے، نذیر، ہے میرا ڈرانا، یعنی عذاب کا انداز. کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ تم پر آسمان سے کوئی پتھر برسانے والی سزا نہیں بھیج سکتا؟ اگر ایسا ہوا تو پھر تم جان لو گے کہ میرے ڈرانے کا اثر کیا ہوتا ہے. یا ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے جو اللہ کے عذاب سے بے پرواہ ہیں. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ.
وَلَقَدْ اور یقیناً کذب جھٹلایا الذین ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے وَکَیْفَ تو کیسے کانا تھا نکیر میرا انکار یا عذاب۔ پہلے کے لوگ بھی اللہ کے پیغمبروں کو جھٹلاتے رہے، پھر دیکھو میں نے ان سے کیسا سلوک کیا۔ اس آیات میں پچھلی قوم کے عذاب کا ذکر ہے تاکہ لوگ سبق لیں۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير۔ اولم کیا نہیں یروا الى الطير دیکھا انہوں نے پرندوں کی طرف فوقهم جو ان کے اوپر ہیں صافات ويقبض پر پھیلائے ہوئے اور کبھی سمیٹ لیتے ہیں۔ ما يمسكهن انہیں کون روکتے رکھتا ہے الا الرحمن سوائے رحمان کے انہ بے شک وہ بکل شیء بصیر ہر چیز کا دیکھنے والا ہے۔ کیا ان لوگوں نے ان پر پرندوں کو نہیں دیکھا جو اپنے پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، کبھی پر بند کرتے ہیں لیکن گرتے نہیں؟ یہ اللہ ہی ہے جو انہیں ہوا میں روک کے رکھتا ہے۔ اس میں اللہ کی قدرت کا بیان ہے کہ ہر چیز اسی کے حکم سے چلتی ہے۔ امن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن ان الكافرون الا في غرور۔ امن یہ کون ہے؟ هذا یہ الذي جو هو جند لكم ہے لشکر تمہارے لیے، ينصركم تمہاری مدد کرے گا، من دون الرحمن رحمان کے سوا، ان الکافرون الا فی غرور نہیں ہے کافر مگر دھوکے میں۔ کیا اللہ کے سوا کوئی ایسا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے؟ نہیں کافر تو صرف دھوکے میں مبتلا ہے۔ یہ آیات ان لوگوں کے عقیدے کو رد کرتی ہے جو اللہ کے سوا کسی اور سے مدد کی امید رکھتے ہیں۔